یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ مذہب صرف عبادت نہیں ہے، یہ سلیقہ ہے دنیا کو جینے کا۔ پتہ ہے آپ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کالا بلال اور یہ ابو بکر شہزادے، بلال کون ہے؟ غلام۔ ابو بکر کون ہے؟ شہزادے۔ بلال کون ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے۔ ابو بکر کون ہے؟ قیمتی لباس پہنتے۔ بلال کون ہے؟ بالکل کالے۔ ابو بکر کون ہے؟ بالکل گورے چٹے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرا صحابی، یہ ابو بکر میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، کہ آج کے بعد میں نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ آپ حیران کریں گے، کبھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، جب مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین شروع کیا نا، تو لوگوں کے لیے سب سے اٹریکشن کی بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے ویپار کے لیے، یا مکے کی بڑی مسجد میں، کیونکہ طواف صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، جو لوگ آتے تھے نا، جب ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے، اب سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے، تو اپنے گاؤں میں جا کے، شہر میں جا کے میٹنگ کرتے تھے، جلورا پیٹ کے بھی ادھر آؤ، تمہیں ایک حیرانی کی بات بتائیں۔ بھئی حیرانی کی بات کیا؟ کہتا مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک برابر ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے نبی نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی تھی۔ کون سی رگ پکڑ لی تھی بھائی؟ دکھتی ہوئی رگ۔ کون سی؟ ایک بات بتاؤں، ساڑھے پنجابی تک کہتے پھپھڑ، تو ان گل سمجھ آئی نہیں؟ اور داماد نہیں ہوتا ہے گھر کا، اسی پنجابی سے داماد نو پھپھڑ کہنے، نہیں سمجھے؟ بوا کا آدمی پھوپھا، اب شادی کوئی بھی ہو پھوپھا منہ بنا لیتا۔ شکر ہے ہم بھوپال سے ماموں کو لے کے آئے ساتھ میں۔ شادی کسی کی بھی ہو خاندان میں تو پھوپھا منہ بنا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ پھوپھا منہ کیوں بناتا ہے؟ ہاں سوچا کبھی؟ ہمارے نبی، لیکن جب پھوپھا منہ بنا کے بھاگتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، جب شادی ہوتی، جیسے صبح کو سالے کی شادی ہے یا اس کی سالی کی شادی ہے، تو منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے نا رات کو، تو اس کی ماں اس کو پوچھتی، بیٹا صبح کو شادی ہے وہاں پر، تو کیوں آ گیا منہ بنا کے؟ تو کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دیے، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ سواری ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ سونے کا کمرہ بڑھیا نہیں دیا، یہ نہیں کہتا کھانا اچھا نہیں کھلایا، پلیٹیں نہیں، وہ ایک ہی بات بار بار اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کہتا ہے، میں گیا تھا، میرے سسر اور سالوں نے میری عزت نہیں کی۔ ملے گا سمجھوتا ہو جائے گا، صبح کو چائے نہ ملے سمجھوتا ہو جائے گا جسم کے ساتھ، اگر روٹی ایک ملی تب بھی گزارا اس کا ہو جائے گا، چھت نہیں ہے تب بھی گزارا ہو جائے گا۔ لیکن وہ غریب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ٹھڈا مار کے، کوئی مجھے جوتا مار کے گالی مت دے، کیونکہ اس کو بھی اگر کوئی چیز پیاری ہے تو صرف اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اس تکلیف کو محسوس کیا سب سے پہلے۔ یہ میں اور آپ ایسے ہی نہیں، ہمارے میں کسی کا ڈی این اے مکے سے ملتا ہے؟ ہم مدینے سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہم لوگ؟ ہم اسی دیش کے رہنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جس دن کہی پوری دنیا کے لوگوں کو کہ بھائی ایک دوسرے کا سمان بڑی چیز ہے، صحابہ کو یہ بات سمجھا دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں، اور لکھا ہے اس نے مفسر نے 100% مذاق میں، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا، اے بلال کالی ماں کے پتر کیا حال ہے تیرا؟ اب بلال کے دل کو لگ گئی یہ بات، سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے کنبے سے نفرت ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا
نہیں ہو سکتا۔ وہ جو انسانوں سے نفرت کرتا ہو، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میرا مذہب اچھا ہے دوسرے کا مذہب کمتر ہے، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میری برادری اچھی دوسرے کی برادری کمتر ہے، اور وہ جتنی مرضی تسبیحاں کرتا رہے، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جب تک اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں، اور پورا مکہ دشمن تھا۔ اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو بہترین بنایا۔